بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق کا قرآن سننے کا واقعہ۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چپ چپ کر قرأت سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریق بھی چپ چپ کر قرآن سنتے تھے۔ ایک دوسرے کو خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چپ چپ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تھا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگے اور ہم آزمائش میں پڑ جائے۔ جب دوسری رات آئی تو ایک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ عرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ! قرآن سننا اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی نیندیں بھی ختم ہو چکی تھی، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سننا اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریق ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو سفیان، تمہارے کیا رائے ہیں؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو اخنس، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، ابو سفیان، خدا کی قسم میرے بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریق ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو جہل، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہارے کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد المناف مقامی شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم کو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے، ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائے؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریق یہ سن کر چلا گیا، افسوس کے حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی چھوٹی راہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ بے شک قرآن کی تلاوت کا ایک اپنا مزہ ہے، کاش اس قرآن کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور آج ہمارے بدقسمتی کہ اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔